بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 17ویں قسط۔ گڈ شو کورو، تم نے واقعی سیکشن 4 کی لاج رکھ لی ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی تم؟ کورو نے بری طرح ہامتے ہوئے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ پڑا ہوا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کورو، جا کر میک اپ واشر لے اور ہم دونوں کے چہرے واش کر کے دیکھ لو، اب یہ اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، عمران نے کہا، اور کورو چند لمحے ہونٹ چباتا ہوا کھڑا رہا۔ پھر تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ یہ کیا چکر چلا دیا ہے تم نے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کورو کے باہر جاتے ہی تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چکر چلائے بغیر یہاں سے ہماری روحیں ہی نکل سکتی تھیں، لیکن اب تم خاموش رہو گے، عمران نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد کورو دوڑتا ہوا واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ترین میک اپ واشر موجود تھا۔ پہلے میرا چہرہ چیک کرو، عمران نے کہا، اور کورو سر ہلاتا ہوا عمران کی طرف بڑھا۔ اس نے مشین کو نیچے زمین پر رکھا اور اس کے ساتھ منسلک کنٹوپ عمران کے سر پر چڑھانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہی تھا کہ یک لخت عمران نے سر کو جھٹکا دے کر پوری قوت سے اس کی ناک پر دے مارا۔ کورو کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ضرب کھا کر بے اختیار پشت کے بال نیچے گرا ہی تھا کہ اس کے حلق سے پہلے سے بھی زیادہ کربناک چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی پلٹ کر وہ پہلو کے بال گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا تم واقعی جادوگر ہو؟ تنویر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس میں جادوگری والی کون سی بات ہے تنویر؟ عمران صاحب نے واقعی انتہائی ذہانت سے پلاننگ بنائی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میک اپ واشر مشین پر 2 ہینڈل سیدھے لگے ہوئے ہیں، جبکہ کورو پشت کے بال ان پر گرا تو اس کا یہی حشر ہونا تھا جو سامنے نظر آ رہا ہے، صفدر نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ حیرت ہے، کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ مشین رکھے گا اور اس طرح اس پر گرے گا؟ تنویر نے کہا۔ پلاننگ کبھی حتمی نہیں ہوتی، اندازوں پر ہی اس کی بنیادیں قائم کی جاتی ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کی پلاننگ میں نے اسی طرح کی تھی، بلکہ حالات کے ساتھ ساتھ اسے بدلا بھی تھا۔ پہلے میں صرف وقت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے منوہر کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے پلاننگ کی کہ کسی طرح منوہر میرے قریب آئے تو میں گھٹنے کی ضرب لگا کر اسے اچھال کر اس کا سر اپنے ہاتھوں تک پہنچانا چاہتا تھا، تاکہ دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن پکڑ کر اسے ختم کرنے کی دھمکی دے کر کورو اور اس کے ساتھی کو اپنی رہائی پر مجبور کر سکوں۔ لیکن جب منوہر نے اپنی بجائے کورو کو میری تلاشی کے لیے بھیج دیا تو میں نے یہ پلاننگ بدل دی، کیونکہ کورو کو اس طرح پکڑنے سے منوہر پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ پھر جب کورو نے کارڈ نکالا اور اس کے چہرے اور لہجے میں جو حیرت میں نے محسوس کی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کارڈ کے بارے میں منوہر نے اس سے پہلے کچھ نہیں بتایا، چنانچہ اس سے میں نے فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کی۔ منوہر کی فطرت کو کسی حد تک میں سمجھنے لگا تھا، اس لیے میری پلاننگ کسی حد تک کامیاب ہوگی اور وہ آپس میں الجھ پڑے۔ پھر حالات خود بخود بدل گئے، ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور منوہر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے میک اپ واشر منگوایا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ پلاننگ تھی کہ اگر 01 ٹائپ میک اپ واشر ہوا تو اس میں موجود گیس سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن یہ دوسری ساخت کا میک اپ واشر تھا، چنانچہ میں نے فوراً ہی پلاننگ بدل دی اور وہی ترکیب استعمال کرنے کے بارے میں سوچا جو اس سے پہلے میں منوہر کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا تھا، کہ اسے گھٹنے کی ضرب سے اچھالوں اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر ضرب لگاؤں یا اس کی گردن پکڑ لوں۔ اس لیے میں نے پہلے اسے اپنا میک اپ چیک کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اگر وہ پہلے منوہر کا میک اپ چیک کر لیتا تو ظاہر ہے ساری گیم ہی ختم ہو جاتی۔ پھر اس نے میک اپ چیک کرنے کے لیے مشین نیچے رکھی اور جس انداز میں وہ کنٹوپ لے کر میرے سامنے آیا، میں نے مشین کی جگہ اور اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے پلاننگ بدل دی اور اس سے سر کی ضرب لگا کر اس مشین پر گرانے کی پلاننگ کی، اور اب دیکھو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عمران نے نہ جانے کیوں پوری تفصیل بتا دی۔ واقعی تمہاری ذہانت تک پہنچنا میرے پاس کی بات نہیں ہے، تنویر نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ عمران صاحب، ان دونوں کو یا ان میں سے کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے اور ہم اسی طرح بے بس کھڑے ہیں، صفدر نے کہا۔ اب سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں، تم بھی کوئی پلاننگ کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں آپ نے اتنا کام کر دیا ہے، اب یہ چھوٹا سا کام بھی آپ ہی کر دیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی یہ چھوٹا سا کام ہے، تم نے ٹھیک کہا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زنجیر کو پکڑا اور دوسرے لمحے اس کا جسم اس زنجیر کے سہارے اوپر کو اٹھتا چلا گیا، جہاں تک پیروں میں موجود زنجیروں نے اجازت دی۔ اس کا جسم اوپر کو اٹھا، لیکن اب بھی اس کے دوسرے ہاتھ کی زنجیر ہاتھ نیچے لٹک گئی تھی، اور عمران نے اپنے ہاتھوں کو موڑا اور اس کی انگلیاں تیزی سے اس کڑے پر حرکت کرنے لگیں جو اس کی کلائی میں پیوست تھا۔ جسم کے کافی اوپر اٹھ جانے کی وجہ سے اب وہ یہ سب کچھ بآسانی کر سکتا تھا، اور دوسرے لمحے کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کڑا کھل گیا اور عمران کا ایک ہاتھ زنجیر کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران ایک جھٹکے سے نیچے واپس زمین پر کھڑا ہوا اور اس کا آزاد ہاتھ تیزی سے دوسرے ہاتھ کے کڑے کی طرف لپکا
اور چند لمحوں بعد دوسرا کڑا بھی کھل چکا تھا۔ دوسرے لمحے عمران نے جھک کر پیروں کے کڑے بھی کھول دیے۔ آؤ اب یہ چھوٹا سا کام تمہارے ساتھ بھی کر دوں تاکہ تم یہ چھوٹا سا کام باقی ساتھیوں کے ساتھ کر سکو، عمران نے آزاد ہوتے ساتھ ہی کھڑے صفدر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے واقعی یہ چھوٹا سا کام تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران ہنس پڑا۔ چند لمحوں بعد عمران نے صفدر کو زنجیروں سے آزادی دلائی اور پھر وہ مڑ کر اس کونے کی طرف بڑھ گئے جہاں وہ ریوالور پڑا ہوا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے منوہر اور کورو کے درمیان کشمکش ہوتی رہی تھی۔ اس نے ریوالور اٹھایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا، مگر اس سے پہلے ہی وہ یہاں موجود سب افراد کو ہلاک کر چکے تھے، لیکن جس طرح انہیں بے ہوش کیا گیا تھا اسے اور وہاں یقیناً کچھ افراد موجود ہو سکتے ہیں۔ باہر آ کر وہ مختلف کمروں میں گھومتا رہا اور پھر ایک کمرے میں سے فرش کا ایک حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھا ہوا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے یہ بند تھا، یقیناً نیچے سے کوئی اوپر آیا تھا۔ عمران ریوالور ہاتھ میں پکڑے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا۔ وہاں مشینری موجود تھی لیکن آدمی کوئی نہ تھا۔ عمران نے مشینری کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے ریوالور نے گولیاں اگلنی شروع کر دیں اور مشینری دھماکوں سے پھٹنی شروع ہو گئی۔ جب ریوالور خالی ہو گیا تو عمران نے اسے وہیں پھینکا اور پھر واپس مڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے سب ساتھی آزاد ہو چکے تھے اور ان کی جگہ منوہر اور کورو زنجیروں سے جکڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گڈ، تم نے انہیں اب صحیح جگہ پر فکس کر دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے ورنہ میں اب تک ان کی کھال ادھیڑ چکا ہوتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کام کرنے میں تم واقعی مہارت کا درجہ رکھتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کی کیا صورتحال ہے عمران صاحب؟ صفدر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے فوراً ہی بات کر دی تھی۔ امن سکون ہے، نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس میں جدید مشینری فٹ تھی اور یہ یقیناً اسی تہہ خانے میں موجود تھا۔ اس نے وہیں سے ہمیں بے ہوش کیا تھا۔ بہرحال میں نے تنویر والے ہاتھ دکھائے ہیں اور مشینری کی کھال ادھڑ چکی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ حالی مشینری نے ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا؟ تنویر نے اسی طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یقیناً تمہارا موڈ محسوس کام کرنے کے لیے صحیح طور پر بگڑ چکا ہوگا، اس لیے کوڑا اٹھاؤ اور اس منوہر کی کھال اتارنا شروع کر دو، عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ کیا واقعی؟ تنویر نے یک لخت خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم نے اس بلیک ہاؤنڈز کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے اب تک ساری بھاگ دوڑ کی گئی ہے۔ اور صفدر، تم یہاں سے میک اپ باکس تلاش کرو اور منوہر کا میک اپ اپنے آپ پر کر لو۔ کورو کا میک اپ صدیقی کرے گا، البتہ ان پولیس یونیفارمز کا کام اب ختم ہو گیا ہے، انہیں اتار دو، عمران نے کہا اور صفدر اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جناب، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس منوہر سے ساری تفصیلات اگلوا لوں گا، آپ یقین کریں کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اچانک ایک طرف کھڑے حسن نے کہا اور عمران اور تنویر دونوں اس کی طرف چونک کر دیکھنے لگے۔ کیا تم اس پر کوڑے برسانا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ وہ واقعی یہی سمجھا تھا کہ فطری نفرت کی وجہ سے وہ تنویر کی بجائے یہ کام خود کرنا چاہتا ہے، اس کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ویسے یہ بلیک ہاؤنڈ سے متعلق لوگ انتہائی سخت جان واقع ہوئے ہیں، ہم اس کا تجربہ ہے، ان کی بوٹیاں کسی بھی طرح اڑا نہ دی جائیں، یہ زبان نہیں کھولتے۔ ہم نے ان کے 2 آدمی پکڑے تھے اور ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے زبان نہ کھولی تو پھر ان پر عن قریب یہ طریقہ استعمال کیا گیا اور انہوں نے آسانی سے زبان کھول دی۔ یہ طریقہ یہاں کا قدیم ترین طریقہ ہے، حسن نے جواب دیا۔ اقرب طریقہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اقرب تو بچھو کو کہتے ہیں، کیا تم اس کو بچھوؤں کے ڈنگ لگواؤ گے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او نہیں جناب، یہ تو اس کا نام ہے، ویسے اصل طریقہ اور ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کر دوں، حسن نے شعبدہ بازوں کے سے انداز میں کہا۔ تم نے اس کورو پر یہ طریقہ آزماؤ، ایسا نہ ہو کہ آزمائش کے چکر میں ہم منوہر سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، عمران نے کہا اور حسن سر ہلاتا ہوا کورو کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تاکہ کورو کو ہوش آ سکے اور پھر جیسے ہی کورو ہوش میں آیا، حسن ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس نے اس کی دائیں آنکھ کے اوپر اور نچلے حصے پر رکھیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں نے محسوس انداز میں حرکت کی تو کورو کے حلق سے یکلخت انتہائی بھیانک چیخ نکلی اور اس کا زنجیروں میں جکڑا ہوا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ بتاؤ یہاں کتنے افراد ہیں بلیک ہاؤنڈز کے؟ حسن نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں محسوس انداز میں حرکت کرتی رہیں، کمرہ کورو کے حلق سے نکلنے والی مسلسل چیخوں سے گونجنے لگا۔ بتاؤ ورنہ، حسن نے انگلیوں کی حرکت روکتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے اپنا ہاتھ ہٹا لو، میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، کورو نے انتہائی ہراساں لہجے میں کہا اور حسن پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ اس کی دائیں آنکھ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھ میں سرخ رنگ پھیر دیا ہو اور اتنی آسانی سے اس کی آنکھ سے تیزی سے خون نکلنے لگ گیا تھا اور کورو مسلسل اپنی آنکھ جپک رہا تھا۔ بتاؤ ورنہ اس بار میں پیچھے نہ ہٹوں گا، حسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یہاں اڈے پر ہم 6 افراد تھے، میرے علاوہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، باقی یہاں ہمارے مخبر ہیں، کورو نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سب مخبروں کے بارے میں تفصیل بتاؤ ورنہ، حسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، میں اسے نہیں برداشت کر سکتا، رک جاؤ، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، یہ تو موت سے بھی بدتر عذاب ہے، کورو نے گھگھیاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مخبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ حسن ان کے بارے میں سوال کرتا رہا اور کورو اس طرح جواب دیتا رہا جیسے انہیں سب کچھ بتانے کا تہیہ کر لیا ہو۔ دیکھا جناب، آپ نے یہ کس طرح بولا ہے، ورنہ آپ کی بوٹیاں بھی اڑا دیتے، یہ تفصیل نہ بتاتا، حسن نے بڑے فخریہ لہجے میں عمران اور تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
واقعی تم نے کمال کر دیا ہے، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح بھی کسی کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے، لیکن مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ طریقہ سب سے آسان اور انتہائی نتیجہ خیز ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ آخر طریقہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھ کی رگوں کا تعلق براہ راست دماغ سے ہوتا ہے، اور دماغ کے جس حصے سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہی انسانی حسیات کا مرکز ہوتا ہے، اور انسانی جسم پر موجود اعصاب کو حرکت میں لانے کے احکامات بھی دماغ کا وہی حصہ دیتا ہے، اور ان احکامات پر عمل کرنا حرام مغز کا کام ہوتا ہے جو اعصاب کا عملی کنٹرولر ہوتا ہے۔ اگر ان رگوں کو جو آنکھ سے دماغ کی طرف جاتی ہیں محسوس انداز میں رگیدا جائے تو اس کے اثرات دماغ کے اس حصے پر انتہائی شدت سے پڑتے ہیں، اور انسانی حسیات اور انسانی اعصاب کا چونکہ مرکز بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے اثرات انسان کا نہ صرف جسم بلکہ روح تک قبول کرتی ہیں، اور یہ اثرات اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ انسانی اعصاب اور حسیات انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، کیا تم انسانی ذہن کی سائنس جانتے ہو؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں حسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تو جناب یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے، ہمارے اس علاقے میں قدیم زمانوں سے انسانوں سے راز اگلوانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اسے اقرب طریقہ کہتے ہیں، البتہ اسے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اسے ہر آدمی استعمال نہیں کر سکتا، حسن نے کہا۔ نام تو اس کا صحیح رکھا گیا ہے، یوں سمجھو کہ ان کی رگوں کو محسوس انداز رگیدنے میں انسانی ذہن کے اس حصے پر ایسا رد عمل ہوتا ہے جیسے کسی کے بچھو کے کاٹنے سے انسانی اعصاب کا اثر قبول کرتا ہے، لیکن چونکہ اثر براہ راست دماغ کا اندرونی حصہ قبول کرتا ہے، اس لیے یوں سمجھو کہ بچھو کا زہر براہ راست انسانی دماغ کے اس حصے میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور انسانی اعصاب کے ساتھ ساتھ چونکہ انسانی حسیات کا مرکز بھی وہیں ہوتا ہے، اس لیے انسانی جسم پر اس کاری ایکشن ناقابل برداشت حد تک پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ اجازت دیں تو اس منوہر پر بھی اسے آزماؤں؟ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس پر یہ طریقہ میں آزماؤں گا، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے پہلے تو منوہر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب منوہر کو ہوش آنے لگا تو عمران پیچھے یہ سب کیا ہے؟ او یہ تم نے سب کچھ کیسے کر لیا؟ منوہر میں ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یہ سب پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور اس کی تفصیل میں پہلے ہی تنویر کو بتا چکا ہوں، دوبارہ اسے دہرانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ دگام میں بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن ہیڈ کوارٹرز کہاں کہاں ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں گا؟ منوہر نے مسکا اڑانے والے انداز میں کہا۔ چلو تجربہ کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے منوہر کے سر پر ہاتھ رکھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں موڑ کر اس نے انہیں حسن کے انداز میں منوہر کی دائیں آنکھ کے اوپر نیچے رکھ کر انہیں بالکل اسی انداز میں حرکت دینا شروع کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ یک لحظ منوہر نے جھٹکا دے کر اپنا سر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں کسی تکلیف کا کوئی شائبہ موجود تک نہ تھا۔ صاحب، آپ نے نیچے والی دوسری انگلی غلط جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اسے آنکھ کے بالکل درمیان میں نیچے رکھیں، حسن نے آگے بڑھ کر کہا، اور عمران نے انگلی کو حرکت دے کر حسن کے کہنے کے مطابق آنکھ کے درمیانے نچلے حصے میں رکھا، اور اس پر جیسے ہی اس نے انگلیوں کو دبا کر محسوس انداز میں حرکت دی، منوہر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی، اور پھر چیخوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا، لیکن عمران نے چونکہ مضبوطی سے اس کا سار کو پکڑ رکھا تھا، اس لیے اس کا چہرہ حرکت نہ کر سکتا تھا۔ بتاؤ ورنہ، عمران نے انگلیوں کو اور زیادہ حرکت دے کر دباتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، فار گاڈ سیک پلیز، بتاتا ہوں مم یہ کیا عذاب ہے؟ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، مجھے مار ڈالو، میری بوٹیاں اڑا دو، مگر عذاب نہ دو، ہٹ جاؤ۔ اچانک منوہر نے گگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران پیچھے ہٹ گیا۔ منوہر کی دائیں آنکھ کا بھی وہی حشر ہو رہا تھا جو اس سے پہلے کورو کا نظر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو ناقابل برداشت عذاب ہے، منوہر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے یہاں مقامی طور پر تو اقرب طریقہ کہتے ہیں، لیکن میں اسے چشمن زدین کا نام دوں گا، کیونکہ اس طریقے کے استعمال کے وقت حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اسے ضرب لگائی گئی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ تم نے آخر کیا کیا ہے؟ مم میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسا عذاب ہے۔ سنو، مجھے مار ڈالو، میری بوٹیاں اڑا دو، مگر مجھے عذاب نہ دو، منوہر نے اپنے سر کو دائیں بائیں پٹکتے ہوئے کہا۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے منوہر کہ یہ دیکھتے رہیں کہ تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے یا کتنی ہو رہی ہے۔ جو کچھ میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، یک لحظ منوہر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا، اور دوسرے لمحے ایک بار پھر منوہر کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، فار گاڈ سیک رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ منوہر نے پاگلوں کے سے انداز میں چیخ کر بولنا شروع کر دیا۔ بولتے جاؤ ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور انگلیوں کا دباؤ کم کر دیا، اور پھر واقعی جیسے ریکارڈر بجنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح منوہر نے تفصیلات بتانی شروع کر دیں، لیکن کچھ دیر بعد اس کی زبان رک گئی، اور عمران سمجھ گیا کہ ہولناک تفلیق کی شدت کم ہو گئی ہے۔ اس نے دوبارہ دباؤ ڈال کر انگلیوں کو حرکت دی تو منوہر کی زبان ایک بار پھر رواں ہوگی، یوں لگتا تھا جیسے عمران نے اس کے لاشعور کو اپنے تابع کر لیا ہو، اور پھر عمران سوال کرتا رہا اور منوہر اس کے جواب دیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب عمران نے محسوس کیا ہے کہ جو کچھ منوہر جانتا تھا وہ سب کچھ بتا چکا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔
حسن تم نے آج مجھے اپنا شاگرد بنا لیا ہے، یہ طریقہ راز اگلوانے کے لیے سب سے کامیاب طریقہ ہے، انتہائی کامیاب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے باقاعدہ حسن کے شانے پر تھپکی دی۔ شکریہ، ویسے مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس قدر جلدی سے سیکھ لیا، ورنہ مجھے سیکھنے کے لیے پورے 2 ماہ محنت کرنا پڑی تھی، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس استاد شاگردگی کا راگ ہی الاپا جاتا رہے گا یا کوئی مزید اقدام بھی کرنا ہے؟ تنویر نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے صفدر اور دوسرے ساتھی اندر آ گئے۔ صفدر منوہر کے روپ میں جبکہ صدیقی کورو کے روپ میں تھا، باقی ساتھی اسی پہلے والے میک اپ میں تھے، ان سب نے یونیفارمز اتار دی تھیں اور وہ اسی لباس میں تھے جن میں وہ علی شاہ کے اڈے سے نکلے تھے۔ کیا ہوا، آپ نے ابھی تک پوچھ گچھ شروع ہی نہیں کی؟ صفدر نے منوہر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پوچھ گچھ مکمل بھی ہو گئی، البتہ تنویر کی کوڑے مارنے والی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب، کیا انہوں نے بغیر تشدد کے سب کچھ بتا دیا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ ان دونوں کی دائیں آنکھوں کا کیا حشر ہوا ہے؟ ان پر چشم زدنی تشدد ہوا ہے۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ اس تشدد کا نام کس قدر درست ہے کہ چشم زدن میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او واقعی ان کی آنکھیں تو عجیب انداز میں سرخ ہو رہی ہیں اور سوجی ہوئی سی لگ رہی ہیں، لیکن اس کا تشدد سے کیا تعلق؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ او انتہائی حیرت انگیز طریقہ ہے، اسے تو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ بہرحال اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہمیں اب باقی کارروائی دگام میں کرنی ہوگی۔ حسن نے کورو سے یہاں کے مخبروں کی تفصیل حاصل کر لی ہے، ان لوگوں سے یہ خود چھٹکارا حاصل کرتے رہیں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ باہر آ گئے تھے، جبکہ منوہر اور کورو اسی طرح ٹارچر سیل میں ہی بندے کھڑے رہے تھے۔ ان دونوں کو تم نے زندہ چھوڑ دیا ہے، ان کی زندگی تو ہمارے خلاف جائے گی، تنویر نے کہا۔ انہیں زندہ چھوڑنا تو خودکشی کرنے کے برابر ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ پہلے یہاں سے نکلنے کے تمام انتظامات کر لیے جائیں اور اس کے بعد انہیں ختم کیا جائے۔ ان کی جیپ موجود ہے اور ان کی شیشے پر لگا ہوا ایک کارڈ بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ فوج کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اب ہمیں اس جیپ میں سفر کر کے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں دراصل اس پولیس جیپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس میں ہم آئے تھے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس کی یہاں موجودگی پولیس والوں کو منوہر اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی مشکوک کر دے گی اور یہ کام آئندہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور اس جیپ کی تلاش بھی پورے شہر میں ہو رہی ہوگی، عمران نے کہا۔ اسے میں لے جاتا ہوں جناب، آتے ہوئے میں نے چیک کر لیا ہے، پولیس کی پہلی چیک پوسٹ سے پہلے ہی ایک ایسا راستہ موجود ہے جس کی طرف آگے جا کر گہری کھائیاں ہیں، میں جیپ کو وہاں پھینک کر خود آگے آ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ او پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ ارے ہاں، ایک مسئلہ بھی رہتا ہے، تم پہلے ہمیں یہ بتاؤ، اس جیپ کے ذریعے راہ ولی سے باہر نکلنے کے بعد ہمیں دگام پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اس جیپ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے دگام پہنچنے کا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی سڑک کا ہی راستہ ہے، لیکن پورے راستے میں آج کل جگہ جگہ انتہائی سخت چیکنگ ہوتی ہے، تلاشی لی جاتی ہے اور ذرا کسی پر شک پڑ جائے تو اسے گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، حسن نے جواب دیا۔ ہم منوہر اور کورو کے میک اپ میں اس کارڈ کی موجودگی میں آسانی سے دگام پہنچ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں صفدر، تمہارا اور صدیقی کا یہ میک اپ صرف راہ والی سے باہر نکلنے کے لیے ہے، یہ انتہائی منظم تنظیم ہے اور انتہائی جدید ترین آلات استعمال کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح معلوم ہو جائے کہ اصل منوہر اور کورے مار جا چکے ہیں تو ہم آسانی سے شکار کر لیے جائیں گے۔ میں دگام اس طرح پہنچنا چاہتا ہوں کہ کسی کو وہاں ہماری موجودگی کا علم نہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ جناب، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آغا نگر میں فوج کی ایک چھوٹی سی چھاؤنی ہے، یہ چھاؤنی دراصل وہاں موجود اسلحے کے ایک بڑے ڈپو کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح کوئی ہیلی کاپٹر حاصل کر لیں تو پھر بغیر کسی روک ٹوک کے آپ دگام پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ ہیلی کاپٹر کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، حسن نے کہا۔ تم تو واقعی کام کے آدمی ہو حسن، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتے ہو، عمران نے تعریف بھرے لہجے میں کہا اور حسن مسکرا دیا۔ حسن کو ساتھ کیوں نہ لے چلیں، وہاں دگام میں بھی یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں جناب، میں یہاں انتہائی اہم ڈیوٹی پر مأمور ہوں، مجاہدین کے بے شمار گروپوں کو سپلائی ہونے والے اسلحے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ دگام نہیں جا سکتا، حسن نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں آغا نگر اور وہاں موجود چھاونیوں اور اسلحہ ڈپو کے بارے میں تو تفصیل بتا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ جی ہاں، حسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ عمران نے اسے کئی سوالات کیے اور جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے حسن کو جیپ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حسن کے جسم پر ابھی بھی پولیس یونیفارم موجود تھی اور یہ جیپ میں جانے کی حد تک ضروری تھا، ورنہ ایک عام آدمی کو پولیس والے جیپ چلاتے دیکھ کر آدمی عام بھی مشکوک ہو سکتا تھا۔ حسن نے سب سے مصافحہ کیا اور پھر وہ پولیس جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے اشارے پر کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھول دیا، حسن جیپ چلاتا پھاٹک سے باہر نکل گیا تو کیپٹن شکیل نے پھاٹک بند کر دیا۔ یہ ایک ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا جس میں صوفوں پر اس وقت 3 افراد بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار ایک طرف بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جیسے انہیں کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ اسٹور والا مشن بھی ختم ہو گیا اور اس باجوڑا گروپ کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن منوہر تو نظر نہیں آ رہا، وہ کس چکر میں الجھا ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا تو باقی 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی بے اختیار چونک پڑا جبکہ دوسرا آدمی اسی طرح مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارے ہاں سورما، میں بھی کل سوچ رہا تھا کہ منوہر سے ملاقات نہیں ہوئی، دوسرے نے کہا۔ وہ پاکستانی ایجنٹوں کو گرفتار کرنے میں مصروف ہے، تیسرے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پہلے دونوں تقریباً اچھل پڑے۔
کیا کہہ رہے ہو ارجن؟ پاکستانی ایجنٹوں کی گرفتاری؟ کون پاکستانی ایجنٹ؟ دوسرے نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے چیف باس نے بتایا ہے کہ جس باچوڑا گروپ کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس کا ایک آدمی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ آدمی آزاد مشق بار پہنچا اور پھر وہاں سے پاکستان چلا گیا۔ منوہر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ وہ چند پاکستانی ایجنٹوں کو ساتھ لے کر واپس آزاد مشق بار آیا ہے اور وہ کسی خفیہ مقام سے سرحد کراس کر کے یہاں داخل ہونا چاہتے تھے کہ منوہر نے انہیں اسمگل کرنے والے ایک آدمی کا کھوج نکال لیا اور پھر اس راستے پکٹنگ کر دی، اور لیکن وہ بچ کر نکل گئے اور کوئی فوجی ہیلی کاپٹر اغوا کر کے وہ رخ ولی کی طرف آئے۔ اور حیرت انگیز بات بھی یہ باس نے بتائی کہ انہوں نے منوہر کو بھی اغوا کر لیا تھا، لیکن منوہر ان کی گرفت سے بچ نکلا اور اب ان کے پیچھے ہے۔ یہ کئی دن پہلے کی بات ہے، ویسے اب تک تو ان کا خاتمہ بھی کر چکا ہوگا، ارجن نے جواب دیا۔ اگر ان پاکستانی ایجنٹوں نے بھی منوہر کو اغوا کر لیا تھا تو پھر یہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہوں گے، اور پاکستان میں انتہائی خطرناک ایجنٹ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہی ہیں، دوسرے آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے ایجنٹ؟ کیا کہہ رہے ہو کرسچن؟ باقی دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، میرا تعلق کافرستان ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور میں ان کے متعلق اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ دنیا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ کافرستان کی سیکرٹ سروس اور ملٹری انٹیلیجنس بے شمار ان سے ٹکرا چکی ہے، اور مجھے اعتراف ہے کہ ہمیشہ کامیابی پاکستان سیکرٹ سروس کو ہی حاصل رہی ہے، کرسچن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کرسچن کی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہوا تو وہ تینوں بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے آنے میں، تم بور تو نہیں ہوئے؟ آنے والے نے کہا۔ نہیں باس، ایسی کوئی بات نہیں، ان تینوں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ میں نے یہ ہنگامی میٹنگ اس لیے کال کی ہے کہ تنظیم بلیک ہاؤنڈ شدید خطرے میں گر چکی ہے، منوہر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل غائب ہیں، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ منوہر کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ وہ کیسے؟ کس نے کیا ہے؟ ان تینوں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ ان پاکستانی ایجنٹوں کا ہی کیا دھرا ہوگا، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، باس نے کہا۔ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا باس، وہ میں پہلے ہی انہیں بتا چکا ہوں۔ ہم آپ کے آنے سے پہلے منوہر کی ہی بات کر رہے تھے، لیکن یہ بات البتہ معلوم ہوئی کہ منوہر کو ہلاک کیا جا چکا ہے، کرسچن نے کہا۔ منوہر سے میری اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پاکستانی ایجنٹوں کی گرفت سے نکل آیا ہے اور اب ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا کیونکہ میں منوہر کی صلاحیتوں سے واقف ہوں، لیکن پھر جب منوہر کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو میں نے اسے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کرنا چاہی، مگر اسپیشل ٹرانسمیٹر ڈیڈ ہو چکا تھا، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ منوہر کہاں ہے، اس لیے ظاہر ہے میں خاموش ہو گیا۔ اور پھر جو اطلاع ملی وہ منوہر کی ہلاکت کی تھی، اور یہ اطلاع راہولی کے ملٹری انچارج میجر وجے نے دی ہے، باس نے کہا۔ کیا میجر وجے نے آپ کو براہ راست کال کیا تھا؟ باس سورما نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے براہ راست کال کیسے کر سکتا تھا، اسے میرا نمبر ہی معلوم نہ تھا، اس نے چیف کمانڈر کو اطلاع دی اور چیف کمانڈر نے مجھے اطلاع دی، اور اسی کی اطلاع پر میں نے خود میجر وجے سے رابطہ قائم کیا تو مجھے تفصیلات کا پتہ چلا۔ تفصیلات کے مطابق راہولی میں ملٹری کی چھاونی اور اسلحے کے چھوٹے سے ڈپو کو ڈائنامائٹ سے اڑایا گیا ہے، اور چھاونی کا انچارج کرنل درگاہ رام جو تباہی سے پہلے جیپ میں بیٹھ کر گیا تھا غائب ہو گیا۔ اس چھاونی کی تباہی کی وجہ سے راہولی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ پھر راہولی میں بلیک ہاؤنڈ کے اڈے کی طرف سے میجر وجے کو فون کر کے کہا گیا کہ وہ اسپیشل کارڈ ایشو کر کے پولیس کمشنر آنند کو پہنچا دے، چنانچہ میجر وجے نے کارڈ بھجوا دیا۔ پھر پولیس کمشنر نے میجر وجے کو اطلاع دی کہ آغا نگر کی طرف جانے والی سڑک پر موجود چوکی پر حملہ کیا گیا ہے اور ایک پولیس جیپ اور چند پولیس والوں کی یونیفارم غائب ہیں۔ اس کے بعد میجر وجے کو آغا نگر سے اطلاع ملی کہ وہاں سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا اور انتہائی پراسرار انداز میں ملٹری کے اسلحے کا ڈپو بھی تباہ ہو گیا ہے، اور وہیں سے ایک جیپ ملی جس میں 2 لاشیں موجود تھیں، اور جیپ پر میجر وجے کی طرف سے جاری کردہ اسپیشل کارڈ بھی موجود تھا۔ میجر وجے پولیس کمشنر کے ساتھ وہاں پہنچا تو پولیس کمشنر نے دونوں لاشوں کو پہچان لیا۔ ایک راہولی میں بلیک ہاؤنڈز کے اڈے کا انچارج کورو تھا، جبکہ دوسرے کے متعلق اس نے میجر وجے کو بتایا کہ اسے کارڈ لینے یہی شخص آیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو بلیک ہاؤنڈز کا سیکشن 4 کا چیف بتایا تھا۔ پھر اس کی جیپ سے اس کا محسوس کارڈ بھی مل گیا۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری لاش منوہر کی ہے، جس پر میجر وجے نے چیف کمانڈر کو اطلاع دی، چیف کمانڈر نے مجھے اطلاع دی، چنانچہ جب میں نے میجر وجے سے بات کی تو اس دوران وہ اور پولیس کمشنر مزید انکوائری کر چکے تھے۔ انکوائری کے مطابق بلیک ہاؤنڈز کے اڈے میں کئی افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تہہ خانے میں موجود مشینری کو گولیاں مار کر تباہ کر دیا گیا تھا، اغوا شدہ پولیس جیپ بھی اسی دوران ایک کھائی سے برآمد ہو چکی تھی، اور سب سے حیرت انگیز خبر یہ تھی کہ آغا نگر میں جس جیپ میں منوہر اور کورو کی لاشیں ملی تھیں، اسی جیپ میں منوہر اور کورو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خود آغا نگر گئے تھے۔ راستے میں پولیس نے انہیں دیکھا تھا، اور اغوا شدہ ہیلی کاپٹر بھی دریافت ہو گیا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر یہاں دگام کے نواحی پہاڑی علاقے میں ایک جگہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ ان ساری اطلاعات سے میں نے یہی نتیجہ حاصل کیا ہے کہ یہ سب کام ان پاکستانی ایجنٹوں کا ہے، جن کا تعاقب منوہر کر رہا تھا، اور منوہر اور کورو کے اس طرح موت بتا رہی ہے کہ یہ لوگ دراصل بلیک ہاؤنڈز کے خلاف کام کر رہے ہیں، باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بات یہ یقیناً پاکستان سیکرٹ سروس کی ٹیم ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ یہ بلیک ہاؤنڈز کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہوگا، کرسچن نے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس؟ او تو جناب صدر کا خدشہ درست تھا، باس نے چونک کر کہا۔ جناب صدر کا خدشہ؟ تو کیا جناب صدر تک یہ ساری رپورٹ پہنچ چکی ہے؟ ارجن اور سورما نے حیران ہو کر کہا۔
نہیں جب ایک میٹنگ میں منوہر اور ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کے درمیان ہونے والی کشمکش کا ذکر ہوا تو جناب صدر نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کا گروپ نہ ہو اور ان کے خیال کے مطابق انتہائی خطرناک گروپ ہے۔ اور میں نے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر ان کے سامنے منوہر کو کال کیا تھا اور منوہر نے جب بتایا کہ اس نے ان کا ایک آدمی بھی ہلاک کر دیا ہے اور ان کے قبضے سے بھی نکل آنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو جناب صدر نے اپنا خیال بدل کر دیا۔ لیکن اب تم کہہ رہے ہوگے یہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، باس نے کہا۔ یس سر، جناب صدر کا خدشہ درست تھا کیونکہ وہ اس سروس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ منوہر کا چونکہ پہلے کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے اسے ان کی کارکردگی کے بارے میں علم نہ تھا اور اسی لا علمی کی وجہ سے وہ مارا بھی گیا۔ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور انٹیلیجنس کئی بار اس ٹیم سے ٹکرا چکی ہے اور مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ یہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سارے واقعے کا درست طور پر اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ہوا یہ ہوگا کہ یہ گروپ راہ ولی پہنچا، منوہر بلیک ہاؤنڈز کے اڈے میں پہنچ گیا۔ اس گروپ نے پولیس چوکی پر حملہ کر کے وہاں سے جیپ اور پولیس یونیفارم توڑائیں اور اس اڈے پر حملہ کر دیا جہاں منوہر اور کورو کے علاوہ سب مارے گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔